بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 220 میں باب الوعد فصل ثانی و ثالث سے حدیث نمبر 4880 سے لے کر 4883 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عبداللہ بن ابی الحسماء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فبعثته أن آتيه بها في مكانه فنسيت فذكرت بعد 3 فإذا هو في مكانه فقال لقد شككت علي أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك رواه أبو داود۔ حضرت عبداللہ ابن ابو حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے ایک مرتبہ میں نے آپ سے کسی چیز کو خریدا اور اس کے کچھ حصہ کی ادائیگی مجھ پر باقی رہ گئی، اور میں نے وعدہ کیا کہ میں بقیہ قیمت لے کر اسی جگہ یعنی جہاں آپ تشریف فرما تھے یا وہ جہاں میں نے وہ چیز خریدی تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لیکن میں اس وعدہ کو بھول گیا اور پھر تیسرے دن یہ بات یاد آئی کہ میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ جبھی میں وہ بقیہ قیمت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ آپ اسی جگہ پر تشریف فرما ہیں اور مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھ کو بڑی زحمت میں مبتلا کر دیا، میں 3 دن سے اسی جگہ بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا ایفائے عہد کا ایک اعلیٰ نمونہ سیرت نبوی ہے۔ بایعتو اس سے خرید فروخت کی بے مراد نہیں ہے، اصطلاحی بیعت مراد ہے۔ صحابی کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار انبیاء کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوا اور حضور اکرم کی طرف سے اس شخص کے ذمہ کچھ پیسے دینے باقی تھے۔ انہوں نے تاجدار انبیاء سے عرض کی کہ آپ یہیں پر بیٹھ جائیں، میں وہ پیسے لے کر آتا ہوں۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں گیا اور 3 دن تک بھول گیا، تیسرے دن یاد آیا تو واپس اس جگہ پر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ تاجدار انبیاء رسول مہرباں حضور انور سید دو عالم اسی جگہ پہ تشریف فرما ہیں۔ تاجدار انبیاء ایفائے عہد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور یاد رہے یہ واقعہ نبوت ملنے سے پہلے کا ہے، قبل ان یبعث کا یہی معنی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وعد الرجل اخاہ ومن نیته ان یفی له فلم یفی ولم یجی للمیعاد فلا اثم علیہ رواہ ابو داود اور ترمذی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا نے ارشاد مقدس فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی سے کوئی وعدہ کرے
اور اس کے اس وعدہ کو پورا کرنے کا قصد رکھتا ہو مگر کسی عذر کے سبب اس وعدہ کو پورا نہ کر سکے اور وقت موعود پر نہ آئے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے۔ فلا اسم علیہ، اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر شرعی یا عرفی عذر پیش آ جائے تو اس کے بعد ایفاء عہد واجب نہیں رہتا۔ نیز اس حدیث مقدسہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایفاء عہد مکارم اخلاق میں سے ہے، کوئی واجب شرعی نہیں ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک ایفاء عہد واجب شرعی ہے۔ بلا عذر خلاف وعدہ کرنا یہ حرام ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہی مسلک راجح معلوم ہوتا ہے۔ ہاں اگر وعدہ کے ساتھ کوئی شخص انشاءاللہ کہہ دے تو پھر وہ آزاد ہے، وعدے کا پابند نہیں ہے۔ اس حدیث مقدسہ سے یہ ثابت ہوا کہ وعدہ پورا کرنے میں شرعی عذر آ جائے تو اس کی توبہ اور اس کی تاخیر قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس باب کی فصل 40 کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبداللہ بن عامر قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا فقالت ها تعال اعطیک فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردت ان تعطیه قال اردت ان اعطیه تمرا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیه شیئا كتبت علیک کذبۃ، رواہ ابو داود والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ لو آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ اس وقت رسول کریم بھی ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب میری والدہ نے مجھ سے کہا اور رسول کریم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے کہا میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی، اور رسول کریم نے یہ سن کر ان سے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم اس کو کچھ بھی نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ ابو داود اور بیہقی کی روایت ہے۔ کذبۃن یعنی اس بچے کو کچھ دینے کے وعدہ پر بلانے کے بعد اگر آپ کچھ بھی اسے نہ دیتی تو آپ پر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن عامر کے بچپن کا ہے۔ والدین وغیرہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے سے پیار کرنے یا اسے پکڑنے کی غرض سے اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بیٹا میں آپ کو کچھ دیتا ہوں۔ جب بچہ پاس آ جاتا ہے تو بلانے والا اسے کچھ بھی نہیں دیتا اور اس عمل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ زیر بحث حدیث میں اس کو وعدہ قرار دیا گیا ہے اور اس کو وعدہ کے مطابق کچھ دینا چاہیے، ورنہ یہ جھوٹ بن جائے گا اور جھوٹ کا گناہ اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ گویا بچے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وعد رجلا فلم يأت احدهما الى وقت الصلاة وذهب الذي جاء ليصلي فلا اثم عليه، رواہ رزین۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان حبیب کبریا نے ارشاد مقدس فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے کہیں ملنے کا وعدہ کرے
اور ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز کے وقت تک وہاں نہ پہنچے اور وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے جو وہاں آ گیا تھا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ رزین کی روایت ہے۔ اذا وعدہ، مثلا دو آدمیوں نے کسی جگہ پہنچنے اور ملنے کا وعدہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا، ایک شخص وقت موعود پر پہنچ گیا اور دوسرا نہیں پہنچا تو یہ شخص حقیقی عذر لاحق ہونے تک کا انتظار کرے، مثلا نماز کا وقت آ گیا یا قضائے حاجت کا تقاضا ہو گیا یا کھانے پینے یا علاج معالجہ کی ضرورت پیش آئی، تو اب یہ شخص مزید انتظار کرنے کا پابند نہیں ہے۔ شرعی یا عرفی عذر آنے کے پیش نظر اس کے اوپر اب ایفائے عہد واجب نہیں ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک وعدہ پورا کرنا یہ مستحب ہے اور خلاف وعدہ کرنا یہ سخت مکروہ ہے، مگر بعض دیگر علماء کرام کا قول ہے کہ ایفائے عہد واجب ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے، آپ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ قرآن و حدیث سے بھی یہی قول راجع معلوم ہوتا ہے کہ ایفائے عہد یہ واجب ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آدمی کب تک وعدے کا پابند رہتا ہے؟ آدمی اس وقت تک وعدے کا پابند رہے گا جب تک شرعی یا عرفی عذر لاحق نہ ہو جائے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے یا پھر قضائے حاجت ہو جائے یا پھر اور کوئی شرعی عذر یا عرفی عذر آڑے آ جائے تو انسان اپنے وعدے سے پھر سکتا ہے۔ اس پر ایفائے عہد اس حال میں واجب نہیں ہوگی۔